کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ IMF، ورلڈ بینک اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے مل کے باقی کوشش کر رہے ہیں کہ جوہری طاقت پاکستان جو ہے اس کو نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل کی طرف لے جائیں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک نئے انداز میں۔ دوستوں نمسکار، جے ہند، سواگت ہے 9.India کے ایک نئے ویڈیو میں پھر سے آپ سبھی کا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے 4 دن پہلے یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو گروی رکھا جا سکتا ہے، لیکن گروی کس کے پاس؟ تو اب یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو IMF ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر پورا کا پورا پاکستان کو رول کرے۔ ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے ابھی حالات، جو بھی ڈیسیزن ہوتا ہے، بجلی بڑھانا، گیس کے دام بڑھانا، وہ سارے IMF کے دیے ہوئے شرط ہوتے ہیں جس کو پاکستان کو فالو کرنا ہوتا ہے قرض لینے کے لیے۔ ادروائز پھر وہ IMF جو ہے اپنا پروگرام کو سسپینڈ کر دیتا ہے اور پاکستان IMF سے پیسے نہیں لے سکتا ہے اگر وہ IMF کے دیے ہوئے پوائنٹس کو فالو نہ کرے۔ تو دھیرے دھیرے پاکستان کس اور جا رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو بنا قرضوں کے اب چل نہیں سکتا ہے، اور اگر اس کو قرض لینے ہیں تو سامنے والے کے دیے ہوئے پوائنٹس کو فالو کرنے ہوں گے، اپنے ملک میں لاگو کرنے ہوں گے۔ باقی اس ویڈیو کو دیکھیے، لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ باقی ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملاقات کریں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ خیال رکھیں۔ جے ہند، جے بھارت۔ اسٹیٹ بینک نے نیا ترمیمی بل 2021 کیبنٹ نے منظور کیا، اس میں وسیع تر اختیارات اسٹیٹ بینک کے حاصل ہوں گے، اور اس میں کیا کیا چنیدہ نکات ہیں اور جس کا پاکستان کو فائدہ کیا اور نقصان کیا، اس پہ کریں گے بات۔ اور یہ سب موٹے موٹے اس میں کیا نکات ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار ایسا کوئی بل سامنے آیا ہے اس کے بارے میں دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش کر دی گئی ہے۔ اگر یہ بل اپروو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان، اس کی کیبنٹ، عمران خان کی تمام تر حکومت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک کو جواب دہ نہیں ہے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ بینک ول بی کمپلیٹلی فریڈ فرام دا آل ریسپانسبلٹی آف دا سپورٹنگ اکنامک گروتھ اینڈ پرووائڈنگ بجٹری لونز۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ کرتے یہ تھے کہ آپ کے پاس کچھ کمی ہوتی تھی تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو پیسہ ہوتا تھا گورنمنٹ ان سے لون لیتی تھی، اور پھر اس کے اوپر بڑے اسٹیٹ بینک بڑا گند کرتا ہوتا تھا کہ آپ کرتا یہ تھا کہ وہ آپ کو لون دیتا تھا اور پورا آخر میں اور پورے مہینے کی وہ انٹرسٹ کرتا تھا۔ وہ کہانی میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں فائنانس میں ریسورسز کو ڈیل کرتا رہا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مکمل طور پر، ٹھیک ہے، اس کو اتنی اختیار ہوگا to approve, determine general internal policies and the rules of the banks to improve for the execution function. It would also formulate and oversee the foreign exchange reserve management, strategic investment, اچھا ماشاءاللہ، and risk policy۔ وہ کہتے یہ ہیں، دیکھیں ہوتا کیا ہے، پاکستان چونکہ ظاہر بات ہے سود کا نظام ہے اور پاکستان سود کے نظام کے اندر مکمل طور پہ گڑا ہوا ہے۔ اب پاکستان مکمل طور پہ سود کے شکنجے میں آئے گا، اس کے بعد جب آئے گا مزید آئے گا، نہیں مکمل آ جائے گا۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ پیپر کرنسی، آپ کو پتا ہے کہ پیپر کرنسی گولڈ کے مقابلے میں ہوتا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس گولڈ اتنا نہیں ہے آپ زیادہ نوٹ چھاپتے ہیں جس سے انفلیشن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انفلیشن جو ہیں وہ اس کو ہم خود گورن کریں گے کہ کتنی انفلیشن کم ہے، اور کس پہ کریں گے؟ CPI پہ، یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس۔ کنزیومر پرائس انڈیکس تمہارا باپ لے کے آئے، کون لے کے آئے گا؟ گندم ہے نا کنزیومر میں، چاول ہے نا، CPI کہاں سے آتا ہے؟ اچھا یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، ہم کریں گی، یعنی گورنمنٹ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کتنی گندم اگ رہی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے 1973 میں جس وقت گولڈ ایکویولنس تھا تو انہوں نے اپنا اس کو کہا، ڈیگال نے جا کے کہا نکسن کو کہ ہمیں پیسے دو، جو گولڈ ہمارا $2 بلین ہے سونا واپس کرو۔ اس نے کہا سونا تو ہم نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے ایک ہوتا تھا بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، اس کو کہا تھا کہ ایک ملک کی گڈ ول ڈٹرمن کرو کہ وہ کیا ہے، صحیح، اور اس کے حساب سے کرنسی ریٹ چلتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنے ظالم ہیں کہ نائجیریا جو ہے اس کے پاس 1.5 گنا زیادہ تیل ہے سعودی عرب کا، لیکن اس کی کرنسی ویک ہے، اور آئس لینڈ کی کرنسی۔ اب شاید صاحب موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے معاشیات ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔
شاہد صاحب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بن رہی ہے انفلیشن بھی کنٹرول کریں گے اور اپنا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ بھی کنٹرول کریں گے اور اس کے بعد آل ڈیٹا جو اس ملک کا ہے کسی کے ساتھ ایم او یو شیئر کر کے اس کو دے دیں گے. یہ کیا ہے بینک کا جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے؟ دیکھیے بہت عرصے سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے مل کے باقی کوشش کر رہے ہیں کہ جوہری طاقت پاکستان جو ہے اس کو نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل کی طرف لے جائیں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک نئے انداز میں. بدقسمتی سے یہ بہت عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور 1988 سے اب تک ہم پریکٹیکلی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آئی ایم ایف کے رہے، جس کا نقطہ یہ تھا کہ آپ معیشت کو استحکام دیں اور گروتھ کو سلو کر دیں. تو اگر 1988 سے وہی ڈرامہ چل رہا تھا اور اسٹیٹ بینک جو ہے جتنی خود مختاری اس کو حاصل ہے وہ اس میں وہ احکامات باہر سے وصول کرتا رہا ہے، منسٹری آف فائنانس سے کرتا رہا ہے اور وہ بھی ایک فیوڈل کلچر پر ہی چل رہا ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد جو دائرہ تنگ ہو رہا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک آپ نے آئی ایم ایف سے مصر سے بلا لیا یہاں پر، بالکل ٹھیک وہ ہے، اپنے ڈپٹی کو بھی یہاں پاکستان میں لے آئے اور اب ان کی جو میٹنگ ہوا کرے گی وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی ہوا کرے گی اس کے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے سابق ملازم ہیں. تو انہوں نے جو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ تھا جو کوآرڈینیٹ کیا کرتا تھا فسکل پالیسیز حکومت کی اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسیز تاکہ یکسانیت رہے، اب انہوں نے بورڈ کو سب ختم کر کے ان آدمیوں کو کر دیا جو کہ آئی ایم ایف کے ملازم ہیں. لیکن ہم تو ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے بڑی محنت کی، جناب گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑی محنت کی اور اکانومی کو ٹریک پہ واپس لے آئے. نہیں، میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنی محنت ہوئی ہے تو 13 مہینے سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ کیوں تھا؟ آئی ایم ایف کے جب ہم پروگرام میں گئے تھے تو انہوں نے دوسری قسط فروری 2020 میں منع کر دیا کہ جی آپ نے ہماری شرائط پوری نہیں کی تو ہم آپ کا پروگرام سسپینڈ کر رہے ہیں. اب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ شروع ہونے کی بات آ رہی ہے. اس دوران میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ ہمارے قرضوں کے ہیں. روپے کی قدر 124 روپے ہوا کرتی تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے، آج جو ہے نا وہ 156 یا 157 ہے. جو بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عوام بھی سوچیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ابھی کہا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح سود میں کمی کووڈ کے درمیان پاکستان نے کی ہے، یعنی 13.25 سے کم کر کے اس کو یہ 7% پر لے آئے. دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی اور وہ اس کو فخریہ کہہ رہے ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ کووڈ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے یہ کمی کر کے 70,000 بورورس ہیں ان کو فائدہ پہنچایا شرح سود میں، جنہوں نے 7,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے. اس کے مقابل میں 2 کروڑ لوگ جن کے بینکوں میں کھاتے تھے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں، قانون کو توڑ کے آپ نے ان کے 600 ارب کا نقصان پہنچایا ہے. بینکنگ کمپنی آرڈیننس کو توڑ کر 600 بلین، یہ اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر کا کارنامہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 7% کے اوپر آج کا جو ہے وہ ہم ڈپازٹ لے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، تو ڈالر کا آج کل تو ریٹ 0.2%، 0.3% ہے. آپ نے 7% دیا تو یہ ہم لے کے جا رہے ہیں اس معیشت کو، یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، اس میں شاہد صاحب میں ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں. یہ پاکستان میں وزیر اعظم کو اور کسی وزیر کو یہ امیونٹی نہیں ہے جو دے رہے ہیں. دا گورنر، بورڈ آف ڈائریکٹر، ڈپٹی گورنر، ممبر آف دا مانیٹری پالیسی آفیسر اینڈ امپلائیز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان وڈ بی پروٹیکٹڈ اگینسٹ اینی سوٹ، پرسیکیوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگ انکلوڈنگ دی ڈیمیجز for any of the commission or remission done in exercise or performance of any function, power or duty. یہ آسمان سے خدا کے بندے اتر کے آگے ہیں. ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھے گی، ان کو کوئی اسمبلی نہیں پوچھے گی. ہماری کابینہ اگر اس کی خدا نخواستہ منظوری دیتی ہے یا دیتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اس کی منظوری دیتی ہے، تو پھر ان کو بھی تو قوم کو یہ جواب دینا ہوگا